الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج فہم دین کورس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ایمان اور کفر کے بارے میں بیان ہے، اور کفریہ کلمات کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے متعلق ہے۔ ضروریات دین کیا ہیں؟ ضروریات دین وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ایک عام مسلمان جانتا ہے اور ان کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ عام مسلمان سے مراد عالم نہ ہو لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، کوئی جنگل بیابان میں، کوئی دیہات میں رہنے والا، کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جس کو اسلام کا معنی اور مفہوم ہی نہ پتہ ہو، تو اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ عالم نہ ہو، غیر عالم ہو اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، اس کو بنیادی چیزیں جو اسلام کی ہیں، جو ایمان کی ہیں، وہ ضروریات دین کہلاتی ہیں جو اس کے نالج میں ہیں۔ مومن ہونے کے لیے صرف دل سے تصدیق کافی ہے یا زبان سے اقرار بھی ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی بندہ دل سے تصدیق کرتا ہے ضروریات دین کی تو عند اللہ وہ مومن ہوگا، اللہ کے ہاں وہ مومن سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر لوگوں نے مطالبہ کیا اس سے تو اس نے اس مطالبے پر اظہار کر دیا، کس کا؟ تصدیق قلبی کا، جو ایمان پر اس کا دل میں اطمینان ہے، دل میں جو تصدیق ہے، اس کا اظہار اس نے لوگوں کے سامنے کر دیا، تو وہ بندہ مومن سمجھا جائے گا، کیونکہ اس نے زبان سے اقرار بھی کر لیا ہے، تصدیق قلبی بھی کر لی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ دل سے تو ضروریات دین کو مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا، تو وہ بندہ اگر اس حالت میں مر جاتا ہے یا وہ اعلانیہ طور پہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتا زبان کے ذریعے سے، اگر وہ بندہ مر جاتا ہے عند اللہ تو وہ مومن ہوگا، لیکن لوگوں کے سامنے وہ کافر سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اس کا ایمان لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، اسی طرح اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، اللہ کے ہاں وہ ایمان والا معتبر سمجھا جائے گا۔ اگر کسی بندے کو مجبور کیا گیا کہ وہ کفریہ کلمات بولے، کفر بولے، تو کیا کیا جائے؟ اگر کسی بندے نے قتل کی دھمکی دے دی یا یہ کہا کہ اگر تو یہ کلمہ نہیں بولے گا تو تیرا عضو کاٹ دیا جائے گا، تیرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تیرے پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، اور اس بندے کو پتہ بھی ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو یہ ہاتھ کاٹنے پہ بھی قادر ہے، یعنی اس کے پاس قوت ہے، قدرت ہے، اور یہ مجھے قتل کرنے پہ بھی قادر ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے اس بندے کو رخصت دی ہے کہ وہ کلمہ کفر زبان سے تو بول لے لیکن دل سے اس کی تصدیق نہ کرے، تو اس کو رخصت ہے۔ لیکن عزیمت کی راہ تو یہ ہے کہ گردن اگر کٹ بھی جاتی ہے تو کٹ جائے، لیکن زبان سے کفریہ کلمات کی جو ہے وہ تصدیق نہ کرے اور ان کا اپنی زبان پہ اظہار نہ کرے۔ کافر اصلی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلام ہی نہ لائے، جو کفر کی حالت میں رہے اور اسلام کو قبول نہ کرے، اس بندے کو کافر اصلی کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مرتد، مرتد وہ ہوتا ہے جس نے اسلام کو قبول تو کیا ہو لیکن اس کے بعد پھر اسلام سے پھر گیا ہو، اسلام کو اس نے چھوڑ دیا ہو،
تو ایسے بندے کو مرتد کہتے ہیں، اور یہ جو مرتد ہے یہ کافر سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام کو اپنا کے چھوڑا ہے۔ کافر نے تو اسلام ابھی اپنایا ہی نہیں ہے، اسلام کی حقانیت، نور، روشنی اس کو نصیب ہی نہیں ہوئی، لیکن یہ جو مرتد ہے اس نے اسلام کی روشنی کو پہلے حاصل کیا، اب اس سے انحراف کیا ہے، لہٰذا یہ واجب القتل ہوتا ہے، اور عام رعایا میں سے کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو قتل کر سکتے۔ یہ کام ریاست کا ہے یا پھر خلیفہ وقت کا ہے کہ وہ اپنی موجودگی کے اندر اپنی ریاست کے ذریعے سے اس بندے کو سزا دے۔ منافق ایک ہوتا ہے، ایک ہو گیا کافر، ایک ہو گیا مرتد، اس کے درمیان میں ایک اور شخص ہے جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے تو اقرار کرے لیکن دل میں ان چیزوں کا انکار کرے، زبان سے اقرار اور دل سے انکار۔ لوگوں کی مجلس میں آ جائے اور آ کر کے کہے میں تو مسلمان ہوں، لیکن جب اپنے لوگوں کی مجلس میں جائے تو وہاں پہ جا کر کے کہے میں تو مسلمانوں کے ساتھ صرف ٹھٹھا کر رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں، میں تو صرف ان کے سامنے اپنا یہ اسلام ظاہر کرتا ہوں۔ تو یہ جو منافق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، جو منافق ہیں وہ جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے اور ان کا کوئی وہاں پہ مددگار نہیں ہوگا۔ مشرک وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا ہمسر اور ثانی سمجھے، اس کا شریک سمجھے، وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات، کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ نہیں، کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ مومن ہی رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا ایمان کبیرہ گناہ کی وجہ سے ضبط اور سلب نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مغفرت کرنا کیسا ہے؟ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف کی جو سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے، نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا باپ اس دنیا سے فوت ہو گیا، چلا گیا ہے، مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ 100 اونٹ غریبوں میں بانٹ دینے، اللہ کے راستے میں خیرات کر دینے، فی سبیل اللہ، لوگوں میں تقسیم کر دینے ہیں۔ تو ہم 2 بھائی ہیں، میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 اونٹ خیرات کر دیے ہیں، غریبوں میں بانٹ دیے ہیں، میں اپنے حصے کے 50 اونٹ اگر غریبوں میں دوں گا، تقسیم کروں گا، راہ الہی دوں گا، تو میرے باپ کو اس کا کوئی اجر پہنچے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا باپ مرا تھا تو حالت ایمان میں مرا تھا یا حالت کفر میں؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو حالت کفر میں انتقال کر گیا، بے ایمان اس دنیا سے چلا گیا۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا تو جتنا مرضی بھی اس کی طرف سے صدقہ خیرات کر، تیرے باپ کو قبر میں کوئی اجر و ثواب نصیب نہیں ہوگا۔ تو کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے اور اس کو قابل مغفرت سمجھ کے کرتا ہے تو اس بندے کا اپنا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے اعمال بھی ہیں کہ جن کا کرنا کفر ہو، جی ہاں ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا انبیاء کی تحقیر کرنا، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ضروریات دین کا انکار کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو کفر کی طرف لے جاتی ہیں اور بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے جو ہے وہ کلمات ہیں جن کو کفریہ کلمات کہا جاتا ہے، تو آج کل یہ ہمارے دور کے اندر بہت زیادہ عام ہیں اور بہت زیادہ بولے جاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ توجہ کے ساتھ یہ باتیں جو ہے وہ سماعت کیجئے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم بول جاتے ہیں، ہوتی وہ کفریاں ہیں اور بندہ ان کی طرف دھیان نہیں کرتا اور وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک چیز اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ بندہ کسی دوسرے بندے کو کہہ دے کہ
یار میں عورت پہ قابو کیا پاؤں، میں عورت کو قابو کیا کروں، جب رب ہی عورتوں کو قابو نہ کر سکا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ایسے لوگ جملے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت عورتوں کو جو ہے وہ ان پر قدرت نہیں رکھتا، ان کو قابو میں نہ کر سکا، تو عورت ہمارے قابو میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ ایسا جملہ ہے جو کہنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور بندے کو جو ہے وہ تجدید ایمان کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ یار کسی بندے کو کہا کہ نماز پڑھو، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے تمہیں کیا مل گیا جو میں پڑھوں، یعنی نماز کو ہلکا جانا۔ عبادت میں سے جو سب سے افضل چیز، افضل عبادت ہے وہ نماز ہے عبادات میں سے، تو اب کوئی بندہ اس کو ہلکا جانے یا اس کی تحقیر کرے تو یہ کفری کلمہ ہے جس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے سے تجھے کیا مل گیا جو تو مجھے کہہ رہا ہے کہ تو نماز پڑھ۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو دوسرا بندہ جو ہے وہ اس سے آ کر کے کہتا ہے یار تو روزہ دار ہے، تو روزہ دار کہتا ہے ہاں میں الحمدللہ روزہ دار ہوں، تو بھی روزہ رکھا کر۔ وہ کہتا ہے میں کیوں بھوکا اور پیاسا رہوں، میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے، میرے پاس کھانے کے لیے وافر مقدار میں کھانا موجود ہے، میں کیوں بھوکا اور پیاسا رہوں، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں میرے پاس، لہٰذا میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھوں گا۔ جب اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں تو میں کیوں ان حلال چیزوں سے رک جاؤں، یعنی روزے کو ہلکا جانے اور روزے کی فرضیت کا انکار کرے تو ایسی صورت میں وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ بندہ اس کو تجدید ایمان کی ضرورت ہوگی۔ آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا دور آئے گا کہ بندہ صبح جب اٹھے گا تو حالت ایمان پہ اٹھے گا، لیکن جب رات کو سونے لگے گا نا تو اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا، اس کا ایمان اس سے سلب کر لیا گیا ہوگا، وہ سمجھے گا میں ایمان والا ہوں لیکن حقیقی طور پہ ایمان اس کے پاس موجود نہیں ہوگا۔ اس بندے کو محفوظ فرما لے گا۔ دو چیزیں، ایک تو قرآن اور قرآن کا معنی مفہوم، قرآن سے وابستگی، اور دوسرا حضور کی اہل بیت سے پیار، حضور کی اہل بیت سے محبت، یہ دو چیزیں بندے کے ایمان کی حفاظت کرتی ہیں۔ بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ اگر ہر چیز کی ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، ہم جب سائنس کے کسی سبجیکٹس کا پیپر دیتے ہیں تو سب سے پہلے تھیوری کا پیپر ہوتا ہے اور بعد میں اس کا الگ سے پریکٹیکل بھی کروایا جاتا ہے، تو اسلام کی اگر تھیوری دیکھنی ہے تو وہ قرآن ہے، اور اسلام کا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو وہ اہل بیت ہیں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا پریکٹیکل لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ ہم اکثر اوقات اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر موجود ہے، یہ بھی کلمہ کفریہ ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو موجود ہونے کے لیے کسی اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، اور اس کو سمجھنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں اللہ اپنے عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہیں اپنی شیان شان جو اس کے لائق ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ اللہ اوپر بیٹھا ہے تو یہ کلمہ کفریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ پینے دے شراب ساقی مجھے مسجد میں بیٹھ کر کوئی ایسی جگہ بتا جہاں خدا نہیں ہے، کہ تم مسجد میں بیٹھ کے تو بڑے محفوظ ہوتے ہو اور کہتے ہو کہ یہاں پہ کوئی معاملہ نہیں کرنا، تو باہر جگہ جہاں پہ بھی تم چلے جاؤ گے کیا وہاں پہ قدرت خداوندی نہیں ہوگی؟ کیا وہاں پہ رب تعالیٰ کی ذات موجود نہیں ہوگی؟ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے؟ کون جانے کہاں تو ہے؟ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے۔ کبھی وہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک درخت سے کلام کرتا ہے، کبھی وہ آگ کے انگاروں سے کے ذریعے سے اپنا آپ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، کبھی وہ رب جو ہے وہ اپنے نور کی تجلی کوہ طور پہ ڈالتا ہے اور وہاں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ رب ہے، ہر چیز اس کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ
ترجعون۔ اور سورہ ملک ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اس کا ابتدائیہ ذرا اس کی معنویت پہ غور کیجئے گا، اس کے مفہوم پہ، ترجمے پہ غور کیجئے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، دیکھیں کتنے عالی قسم کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان پر، اللہ رب العزت کے مقام پر دلالت کرتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی وہ ذات ہے کہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے، جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے، جس کو جو ملتا ہے، جتنا ملتا ہے، جیسے ملتا ہے، وہ رب کی عطا سے ملتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ رب العزت کو کسی جہت کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید میں یا احادیث میں دست قدرت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ جس طرح بیعت رضوان کے موقع پر نبی پاک سرکار نے فرمایا یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تھا کس کا ہاتھ؟ امام الانبیاء علیہ السلام کا۔ اور نبی پاک سرکار نے فرمایا ایک ہاتھ عثمان کا ہے، دوسرا ہاتھ اللہ کا ہے، اور اللہ رب العزت بھی اس بیعت میں شامل ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب وہ جو ہاتھ ہے وہ بظاہر ہاتھ حضور کا ہے، لیکن اس میں قدرت خداوندی آ گئی ہے۔ اللہ رب العزت اعضائے بدنیہ سے پاک ہے۔ قیامت کے دن جو بندے کو رب کا دیدار کروایا جائے گا وہ کوئی ایک شکل نہیں ہوگی جس طرح انسانی شکل اور صورت ہوتی ہے، وہ رب ہے، وہ اپنی شایان شان ہر بندے کو اپنا دیدار کروائے گا۔ تو یہ جو کفری کلمات ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ بھی کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تحقیر کرنا اور ان کے بارے میں نازیبہ جملے کہنا اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو فوراً بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ کسی کافر بندے کو کافر کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ بعض بندے کہتے ہیں نا جی نا، کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کیا پتہ وہ بندہ اسلام لے آئے۔ ایسا نہیں ہے، کافر کو کافر کہنا چاہیے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کافروں سے۔ تو کافر کو کافر کہنا چاہیے۔ اگر ایسی بات اگر آپ کی مان لی جائے، جو احباب موٹے ذہن کے بندے ہوتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کیا پتہ وہ اسلام قبول کر لے، تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، کیا پتہ کہ وہ بعد میں مرتد ہو جائے، بعد میں جو ہے وہ اس کا اسلام، اس کا ایمان چھن جائے۔ تو کافر کو کافر کہنا چاہیے، اور جس کا کفر عیاں ہو جائے تو اس بندے سے قطع تعلقی کر دینی چاہیے، چہ جائے کہ وہ بندہ اس کے پیچھے نماز پڑھے یا اس کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دے۔ ایسے بندے کا جنازہ پڑھنے والا، اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات بہت بڑی، یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، قابل توجہ، جو بندہ کافر ہو جاتا ہے نا تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ یہ کفر کی وجہ سے نکلتی ہے، کیونکہ پہلے جب اس کی بیوی تھی تو دونوں مسلمان تھے، اب دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر کافر ہو گیا تو ایسی صورت میں نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر وہ بندہ دوبارہ تجدید ایمان کرتا ہے، دوبارہ اسلام میں آتا ہے، تو وہ پھر اپنی بیوی سے دوبارہ اس کی رضامندی سے نکاح کرے گا۔ اگر بغیر نکاح کے اسلام تو اس نے قبول کر لیا، تجدید ایمان تو کر لی، لیکن اس نے اپنی بیوی سے تجدید نکاح نہیں کی، تو ایسی صورت میں وہ بندہ زنا کر رہا ہوگا، اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی ولد الزنا پیدا ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کتنا حساس معاملہ ہے۔ ہم تو جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور نبی پاک سرکار کا فرمان ہے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو سمجھیں گے ہم بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، ہمارے پاس بڑے نیک اعمال ہیں، لیکن جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک سرکار نے فرمایا انہوں نے کفریات بکے ہوں گے، یا انہوں نے حرام کام کیے ہوں گے، اور حرام کاموں کی وجہ سے ان کا ایمان سلب کر لیا گیا ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہوں گے، اور ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ سورہ حجرات میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا
تشعرون، تمہارا ایمان حبت کر لیا جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھو گے، حضور کی توہین کرنے کی وجہ سے تمہارا ایمان ہی جاتا رہے گا۔ تو یہ جتنے بھی بد عقیدہ لوگ ہیں، ہم ان کے پیچھے کیوں کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، احتیاط کرو؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنا ایمان خطرے میں ہے۔ ہم ان کے پیچھے نماز تو تب پڑھیں جب ایمان والے ہوں۔ جو بندہ، یہ جو شیعہ ہیں، ان کے اتنے کفری عقائد ہیں، اتنے کہ معاذ اللہ قرآن کو اصلی حالت میں نہیں مانتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبی پاک سرکار کے بارے میں بھی ان کے اندر بڑے فرقے ہیں، بڑے طبقے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کو معاذ اللہ نقل کفر نباشت غلطی لگ گئی، انہوں نے جو ہے وہ جانا تھا ابو طالب کے گھر میں، جناب ابو طالب کے گھر میں حضرت علی کے پاس جانا تھا، اور وہ غلطی سے عبداللہ کے گھر میں محمد کے پاس تشریف لے آئے اور نبوت ان کو عطا کر دیا۔ کتنی بڑی حماقت ہے! اور ایسے عقائد، ان بے شمار ان کے عقائد ہیں، اور ان میں بڑے بڑے طبقے ہیں، بڑے بڑے فرقے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا شیعہ بندہ اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ اب پتہ تو نہیں ہے کہ اس بندے کے عقائد کیسے ہیں۔ اب ان کے عقائد جو قرآن کو اصلی حالت میں نہ مانے، اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ تو جب قرآن کو اصلی حالت میں نہیں مانتے تو ان کا ایمان کیسے رہا؟ تو ان کے جنازے پڑھنے والے کا ایمان کیسے رہے گا؟ تو لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر کہیں ایسی جگہ پہ پھنس جائیں تو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے، پتہ چل جائے کہ یہ بندہ بد عقیدہ ہے، پتہ چلے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس کے بارے میں مکمل طور پہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایمان والا ہے یا کفری عقائد والا ہے، تو وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، جنازے کی اقتداء کی نیت ہی نہ کریں، کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ وہاں سے نکلیں گے تو فتنہ پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اپنا کوئی آپ کا قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو، تو پھر آپ اگر تو اعلانیہ نکل سکتے ہیں تو یہ تو عزیمت والی راہ ہوگی، اور اگر اعلانیہ نہیں نکل سکتے تو کم از کم کھڑے تو وہاں پہ رہیں، لیکن جنازے کی اقتداء کی نیت نہ کریں۔ ویسے جو ہے وہ کوئی دعائیں وغیرہ پڑھتے رہیں اور احتیاط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہم سب کو ان کفری عقائد سے بچنے اور بار بار تجدید ایمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجدید ایمان کا پتہ کیا طریقہ ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے سے کوئی کفریہ کلمہ نکل جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں کون سا کفریہ کلمہ ہے، کیونکہ اتنا نالج تو ہم نے حاصل کیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، کفریہ کلمات کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، جس طرح بندے پر نماز فرض ہے، بلکہ نماز سے بھی بڑا فرض یہ کفریہ کلمات کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ فرض ہے بندے پر۔ اور تجدید ایمان کا طریقہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھ سے جانے انجانے میں جو بھی کفری کلمات صادر ہو چکے ہوں، یا عملی طور پہ یا قولی طور پہ، یا اللہ میں ان سے توبہ کرتا ہوں، ان کو کفریہ مان کر ان سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ احتیاط کروں گا۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کلمہ شہادت بھی اگر ساتھ پڑھ لے تو بہتر ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے تجدید ایمان اس کی ہو جائے گی۔ دوران گفتگو اور مجھ سے سبقت لسانی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان اور کفر کے مسئلے کو سمجھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔